سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب مہنگائی کی، جس کا جن روز بروز بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 2 بار کمی ہوئی، ڈالر کی قدر میں بھی کمی آئی، لیکن اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آ سکی۔ بالکل شفاعت، اور ایسی صورتحال ہے کہ سبزیاں اب پھلوں سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ ٹماٹر کی اگر ہم بات کریں تو 180 سے 2 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 400 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے۔ کوئٹہ میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ، اور اس کے بعد مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 360 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اور ایسے ہی بکرے کی گوشت کی بھی صورتحال ہے، وہ بھی آئے دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ اور عوام اب یہی سوال کر رہے ہیں کہ انڈے مہنگے ہیں، مرغی کا گوشت مہنگا ہے، بکرے کا گوشت مہنگا ہے، اجناس ہماری پہنچ سے باہر ہے، چینی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے۔ اگر ہم کھائیں تو کیا کھائیں، اسپیسیفکلی کیسے ٹائم میں جب ڈالر کی قدر میں بھی کمی ہو رہی ہے اور جب پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے، تو یہ ثمرات عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ تو اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر معیشت پروفیسر ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ ویسے تو جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، سبزیاں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، گوشت بھی مہنگا ہو جاتا ہے، پیٹرول سستا ہوا، ڈالر کی قیمت کم ہوئی، لیکن چیزوں میں ان کی قیمتوں میں کمی نہیں آئی، یہ ویسے ہی بڑھتی جا رہی، کیوں؟ دیکھیں، ایک اس کی ویسے تو 2-3 بڑی وجہ ہیں، لیکن میں سٹارٹ یہاں سے کرتا ہوں کیونکہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ جو ڈفرینس ہے ہماری ہول سیل اور ریٹیل پرائس کا وہ بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے، لیکن ایسا ضرور ہے کہ ہول سیل میں اگر ایک چیز 50 روپے کی بک رہی ہے تو وہ ریٹیل میں وہ 100 روپے کی بک رہی ہے۔ بلکہ ابھی ایک ریسرچ رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق ریٹیل اور ہول سیل کی پرائسز میں تقریباً 75% کا فرق ہے، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے بتایا کہ 450% تک کا فرق ہے۔ ایک چیز جو کہ 100 روپے کی ہے وہ ہول سیل میں، وہ ریٹیل میں 200-250 روپے کی بک رہی ہے۔ ایک تو یہ بڑا اس کی وجہ ہے۔ اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پرائس انفورسمنٹ ہے وہ بہت حد تک نہیں ہو پائی ہے۔ ہمارے جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، ہمارے وہ سارے انسپیکٹر جو کہ پرائسز کو انشور کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ مارکیٹ کے اپنے بھی کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بنیاد پہ قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ اگر مارکیٹ میں مثال کے طور پہ ایک چیز جیسے آپ خود بتا رہے ہیں، اگر وہ 100 روپے میں ہول سیل میں اویلیبل ہے اور کوئی شخص اس کو 250 میں بیچ رہا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ قیمت کسی دوسرے مقام سے 125-130 میں دستیاب ہونی چاہیے۔ یہ ایک مارکیٹ کا اصول ہے۔ مارکیٹ اپنے اصول پہ نہیں چل رہی۔ اس حالیہ بحران کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے بار بار یہ رپورٹ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی پلاننگ نہیں تھی۔ ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں، اس وقت آلو اور آنین آپ کا ایران اور افغانستان سے امپورٹ ہو رہا ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے اس کی امپورٹ کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی شارٹیج کریٹ ہو گئی ہے۔ اس شارٹیج کا آپ کے ریٹیلرز، ہول سیلرز، پوری سپلائی چین فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس کے ساتھ سندھ میں ابھی بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا سپلائی میں ڈسٹربنس آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ شارٹیج ہوتی ہے۔ اگر شارٹیج کی وجہ سے 50% پرائس بڑھتی ہے، تو یہ جو ہمارے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ جو ایسوسیشنز بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو ریٹیلرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کو 150% بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ کیوں ڈاکٹر صاحب، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مطلب ہول سیل میں جو چیز جیسے آپ بھی بتا رہے تھے 50 روپے کی ہے، تو جو ریٹیلرز ہیں وہ اس کو 100-150 میں بیچ رہے ہیں۔ سرکاری نیرخنامہ تو خیر کوئی کھاتے میں نہیں لے کر آتا، تو یہ فیلئر کس کا ہے کہ جو امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے؟ دیکھیں، یہ ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کا، لیکن میں ایک فگرز آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ شیئر کروں۔ 2018 نومبر، 2019 نومبر اور 2020 نومبر کی پرائسز کو اگر آپ پوٹیٹوز یعنی آلو کی پرائسز شیئر کریں، اس کو دیکھیں، 35 روپے، 60 روپے اور 80 روپے، بلکہ ابھی 95 روپے تک بک رہے ہیں۔ تو اگر آپ اور بھی بہت ساری پرائسز کو اگر آپ دیکھیں تو 2018 سے 2019 تک 395% بہت ساری ویجیٹیبلز میں اضافہ ہوا، اور ایگریگیٹ اگر آپ دیکھیں تو 48% انکریز آیا ہے ویجیٹیبل کی پرائسز میں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ ویجیٹیبل انفلیشن اس وقت پاکستان میں کتنا ہے، تو وہ کوئی 40 سے 50% ہوگا، جس کو ویسے جو 13% ہم انفلیشن کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اور یہ وہ چیزیں جو کہ غریب آدمی ظاہر ہے کہ کھاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب پہلے فروٹس کو لگژری کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن اب جو سبزیوں کی پرائس ہے تو سبزیاں بھی لگژری کے انڈر آ گئی ہیں۔ بالکل ڈیفینیٹلی۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز جو کہ سمجھنے کی ہے کہ ہماری جو فارمنگ ہے وہ اس کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑی حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ ہمارا فارمر وہی پرانے طریقے استعمال کر رہا ہے۔ گورنمنٹ نے شاید اس معاملے میں کوئی بہت افیکٹو پالیسی میکنگ نہیں کی ہے جس کی ضرورت تھی۔ بجٹ میں کہا گیا جی کہ ہم نے جو کوئی 20 ارب روپے اس کے لیے مختص کی ہیں، لیکن 20 ارب کی اماؤنٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ آئندہ جا کے جنوری میں دوبارہ سے یہ شارٹیج ایکیوٹ ہو جائے گی۔ اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں کہ آپ کی امپورٹس ایران اور افغانستان سے اگر نہیں آتی ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈومیسٹک یہ جو بارش کے اثرات ہیں آگے آئیں گے، پروڈکشن اور کم ہو جائے گی. اگر گورنمنٹ نے پراپرلی پلان نہیں کیا تو دسمبر اور جنوری میں چیزیں اور زیادہ خراب ہوتی نظر آتی ہیں. اس کا ایک سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اجناس کی انڈسٹری کو ریگولرائز کریں. ہم نے 1-2 پروڈکٹس میں تو شاید ریگولرائزیشن کی کوشش کی ہے، کامیاب ناکامی ایک الگ بحث ہے. لیکن پڑوسی ملک بھارت کا ماڈل دیکھ لیں کہ جہاں پہ راشن کارڈ کا ایک سلسلہ ہے اور غریب آبادی اس سے، غریب علاقے اس سے کافی حد تک فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کیا اس نوعیت کا کوئی اقدام پاکستان میں بھی کرنے کی ضرورت ہے جیسے ماضی میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے، ہمیں سپلائی مینجمنٹ پہ جانا ہے، جو کہ ہمارا پرابلم ہے سپلائی سائڈ. راشن کارڈ سے ڈیمانڈ سپلائی مینجمنٹ دونوں نہیں، سپلائی پہ فوکس کرنا ہوگا. ہماری سپلائی شارٹیج ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ کرنا ہوتا ہے. ہمیں ابھی تک آپ کسی سے بھی پوچھ لیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ فار پوٹیٹوز، ٹومیٹوز، دوسری ویجیٹیبلز کیا ہے اور ہمیں کتنی امپورٹ کرنی ہے، کتنی ڈومیسٹک پروڈکشن ہوگی. آپ حیران ہوں گے کہ ہماری جو وولیٹیلیٹی ہے، یعنی کہ ایک سال اگر ہم 100 ٹن آلو پروڈیوس کر رہے ہیں تو اگلے سال 50 ٹن پروڈیوس کر رہے ہیں. اس حد تک وولیٹیلیٹی ہوتی ہے. تو ہمیں پلان کر کے اپنے فارمر کو تھوڑا سا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ریسرچ بہتر ہو، اگر ڈیٹا بہت اچھی طرح سے اس کو مینٹین کیا جائے. نہ کوئی پرائیویٹ ادارہ کام کرے، باہر کی دنیا میں سارے پرائیویٹ ادارے یہ کام کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس خود سامنے آتے ہیں اور اس نوعیت کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور نہ سرکاری سطح پر کوئی کام ہو رہا ہے. کیا اگر ڈیٹا بہتر طور پر مینیج کر لیا جائے تو یہ کرائسس مینیج ہو سکتے ہیں؟ ڈیٹا مینیج تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں جو یہ پبلک ڈیٹا ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارے ریسورسز چاہیے، گورنمنٹ ہی مینیج کر سکتی ہے. اور یا گورنمنٹ کی یونیورسٹیز، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے، فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈیٹا کلیکشن کی بہت ساری یونٹس ہیں. تو جب تک گورنمنٹ کے ادارے یہ ڈیٹا اکٹھا نہیں کرتے ہیں تو پرابلم بار بار بات آتی ہے کہ جی کابینہ میں جو ہے فگرز فج فگر سامنے آتے ہیں کہ جی گندم تو اتنی تھی، ہمیں تو اتنا بتایا تھا لیکن وہ اس وجہ سے کرائسس کریٹ ہو گیا. چینی کم تھی، ہمیں زیادہ بتایا گیا، کرائسس کریٹ ہو گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اب ایک مہینے میں، اب اگر آپ نومبر میں آلو کی پرائس کو لینا چاہتے ہیں تو لویسٹ پرائس آپ لے کے پچ کر دیں. نومبر میں آلو کی پرائس 40 پہ بھی آئی اور یہ 60-70 پہ بھی گئی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایگریگیٹ پرائس لیں جی کہ یہ ہماری ایگریگیٹ پرائس ہے. تو فج اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لویسٹ پرائس لے کے پچ کر دی، اپوزیشن والے ہائیسٹ پرائس لے کے کہیں گے نہیں جی نہیں یہ تو 70 روپے پہ تھی. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ نے بات صحیح کی ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، لیکن یہ ریسرچ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کو کرنی، انسٹیٹیوشنز اسٹیبلشڈ ہیں. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، مونوپلی کنٹرول اتھارٹی جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کا بڑا افیکٹو رول ہوتا ہے پرائسز کو ریگولیٹ کرنے میں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جب بھی کارٹلائزیشن ہوئی ہے، چاہے وہ شوگر کی کارٹلائزیشن ہو یا ویجیٹیبل کا، یہ سارے سپلائی چین کے ایشوز ہوں، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی بہت فعال کردار ادا نہیں کیا. شاید اب یہ ٹائم آ گیا کہ ہمیں اس کو ریفارم کر کے بہتر اس کے کردار کو بنانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اب عوام مزید جو ہے اس کو مہنگائی کی چکی میں نہیں پسنے دے سکتے. بہت شکریہ جی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور شفاعت، میرے خیال سے یہاں پہ کے والے سے بات ہو رہی تھی تو ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ وائی ناٹ، مطلب کیونکہ ٹائیگر فورس کے اتنے جوان جو آلریڈی باہر کام کر رہے تھے اور وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے میں والنٹیئرلی اتنا کام کر رہے تھے، تو وہ کیوں نہیں یہ ریسرچ جو ہے یہ اکٹھی کرتے؟ اور کیونکہ یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم ریسورسز کی بات کر رہے تھے تو وہ تو آلریڈی والنٹیئرلی بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں. بڑا کمپلیکس پروسیس ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سرکاری اداروں کو اس حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، سرکاری اداروں کو بیچ میں اترنے کی ضرورت ہے. اور جو مونوپلی کے حوالے سے کسی ایک سیکٹر میں کارٹلائزیشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ چکن ہو، چاہے وہ لائف سٹاک ہو، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ امپورٹ ہو، چاہے وہ اجناس ہوں، ان تمام چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کارٹلائزیشن سامنے آ رہی ہے، وچ مینس کہ ادارے، گورنمنٹ کے ادارے اپنا کام نہیں کریں. شفاعت، نہ صرف یہ کہ اپنا کام نہیں کرے بلکہ بہت ساری جگہوں پہ بے خبر رکھا ہوا ہے کہ بہت ساری جب چیزوں پہ ہم دیکھ رہے تھے، وزراء بھی بات کر رہے تھے تو ان کو نہیں معلوم ہوتا. تو یہ وہ تمام سے چیزیں ہیں جہاں پر اپنی بھی ریسرچ کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ریسرچ اور پلاننگ کے فقدان کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو عوام ہے وہ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے.